بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان زیوکار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، ای کیو ٹی وی کی ٹیم جو ہے نا لاہور ٹور پہ ہے۔ آج یہاں پہ ہم ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ سینئر قانون دان میاں امان اللہ خان چوغتا، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ انصار قبیلہ پاکستان اور انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے انتہائی دیرینہ ورکروں کے ساتھ پاکستان بار میں اپنے قبیلے کی خدمت میں مصروف عمل میں ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ میاں صلاح الدین انصاری صاحب وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی ان کے احوال جانیں گے، اور چوغتا صاحب کے بھی احوال اور ایڈوکیسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں دوستان زیوکار میاں صاحب کی طرف۔ جی میاں صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اچھے، اللہ کا کرم ہے۔ میاں صاحب، آپ کب سے جو ہے نا وہ ایڈوکیسی میں جو ہے نا رول پلے کر رہے ہیں؟ میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا ہے 1 جنوری 1989 کو سرگودا سے۔ آپ یہاں شروع سے ہی ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں یا مطلب کسی اور جگہ پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں پہلے ٹرائل کورٹس میں کام کرتا رہا ہوں سرگودا میں۔ اپنے آبائی اجلاس شروع کیا تھا، اور نومبر 98 میں یہاں لاہور میں آیا ہوں، اور یہاں اسٹیبلش کیا، اپنا دفتر خریدا اور یہاں سیٹل ہو گیا۔ میاں صاحب، آپ کی اسپیشلائزیشن کس چیز میں ہے؟ دیوانی معاملات میں، فوجداری معاملات میں، یا کسی اور میں؟ شروع سے تو میں نے شروع کیا تھا کرمنل سائڈ پہ، اور کرمنل سائڈ پہ میرا ایک اچھا نام رہا ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں ہائی کورٹ میں جب سے پریکٹس شروع کی اور سپریم کورٹ میں، تو اس وقت میں نے کنسٹیٹیوشن اور سول جو ہے اس کو ساتھ ساتھ چلایا ہے۔ اب آج کل میری ان تینوں میں اچھی گرفت ہے۔ صحیح، زندہ باد۔ میاں صاحب، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدالت میں اکثر دیوانی معاملات میں دیری ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں سسٹم میں یہ ہے نا جی کہ ایک سسٹم چل رہا ہے، ججز کی کمی، کیسز کی زیادتی، پھر کچھ وکلا کا رویہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وکلا بھی اس میں کچھ لنگران کرنے میں مورد الزام ہے، تاریخیں لیتے ہیں، بریف پریپیئر فوری نہیں کرتے۔ کچھ ججز جو ہیں ان میں بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کو فیصلے لکھنا یا اس کو سمجھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے، پھر ججمنٹ ڈیلیور کرنے میں ان کی جواریاں ہیں، جس وجہ سے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ لنگران ہو جائے۔ میاں صاحب، ایک چیز آپ سے پوچھنا ہے، ایڈوکیسی کے علاوہ بھی آپ کسی شعبے سے منسلک ہیں؟ جی، میں نے اس ایڈوکیسی کے ساتھ منسلک ہوں، اور میں اب چونکہ میرے بزرگ جو ہیں ان کی کتاب تھی آئین درویش، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ گزری ہے انسانیت کی خدمت میں اور اللہ کی عبادت میں۔ انہوں نے اسپیشلی ہماری علاقہ جو ہے بڑا سادہ علاقہ تھا، سرگودا کا تحصیل سلم والی، اور ڈسٹرکٹ جھانگ اس وقت ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ چنیوٹ اس کا تھانہ بڑھانا ہوتا تھا۔ اس کے درمیان 5 میل کا راستہ تھا، لیکن وہاں کسی دور میں دریا گزرتا رہا ہے، بہت اونچے اونچے ٹیلے تھے، راستہ کوئی نہیں تھا پراپر۔ تو انہوں نے 1968 میں اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی اپنی ذاتی گرہ سے، کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی کسی کا لے کر یہ خرچ کیا ہو، اپنی گرہ سے انہوں نے وہ سڑک بڑھانا سلم والی تک بنوائی، جو آج ان کے نام سے ہی مشہور ہے، میاں مودا روڈ کے نام سے۔ اصل نام ان کا محمد رمضان تھا۔ جب انہوں نے رفاہی خدمات شروع کی، انسانیت خدمت کا سلسلہ شروع کیا، تو پھر ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ مست ہو گیا، مست سے میاں مودا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس علاقے کو سیلابی پانی سے روکنے کے 3 کلومیٹر تک اپنی گرہ سے باندھ تعمیر کروایا، بچوں کے وظائف مقرر کیے، سڑکوں پر اپنی گرہ سے تنخواہ دے کر بیلدار جو ہیں وہ ان کو ملازم رکھا کہ لوگوں کے راستے صاف ہوں۔ جہاں وہ دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی پل ضروری ہے تو وہاں پل لگوا دیتے تھے۔ جہاں انہیں محسوس ہوتا تھا کہ پانی کی دقت ہے لوگوں کو سفر میں، تو 15 20 کلومیٹر تک جا کر نلکے لگوا کر اس کا بندوبست کرنا، بیواؤں اور غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اور 22 سال تک انہوں نے آسا ہاتھ میں لے کر جنگلوں میں رات کو عبادات اور ریاضات کرتے رہے، اور آخر میں اپنی انہوں نے جو ضمیر ہے یا اپنے خیالات ہیں ان کو آئین درویش کی صورت میں انسانیت کی بقا کے لیے دے دیا۔ اور 2017 میں 15 اپریل 2017 کو ان کا وصال ہوا ہے، اور ان کا مزار ہے اسی سڑک کے برلب سڑک میاں مودا روڈ برانا سلم والی کے درمیان میں ان کا مزار ہے، جہاں ایک اعلیٰ مسجد ہم نے بنائی ہے۔ اور حکومت کی یہ مہربانی تھی کہ وہ اسٹیٹ لینڈ تھی جہاں ان کو دفن کیا گیا، تو 18 کنال زمین جو ہے وہ حکومت نے سرگودا کی ضلع سرگودا کی
ڈپٹی کمشنر صاحب تھے لیاقت علی چٹا صاحب، انہوں نے وہ مخصوص کر دی تھی ان کی مزار اور قبرستان اور مسجد کے لیے. تو اس کی سجادہ نشینی میرے پاس ہے. میں اپنا اس حوالے سے اس کا سجادہ نشین بھی ہوں دربار عالیہ گلستان فخر کا. اور جتنے لوگ وہاں عقیدت سے آتے ہیں ان کے ساتھ یعنی ان کو تربیت بھی کرتا ہوں مذہبی طور پہ. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرے والد صاحب ایک رفاعی شخصیت تھے جنہوں نے ساری رفاعی خدمات جو ہیں اپنے ذاتی اخراجات پہ اپنے ذاتی پیسے سے اخراجات کر کے یہ ساری خدمات پر انجام دیتی ہے. اس لیے میں نے بھی وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بے لوث کی جائے. وکالت میں بھی ایک سچے انسان کی طرح اپنے آپ کو نہ قید کیا ہوا ہے. ایک مثالی طور پہ اپنی زندگی ہے کہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، کہ جو سچی وکالت ہے وہ کرتا ہوں صاف ستھرے مزاج کے ساتھ. کسی کے ساتھ کوئی ایسا مشورہ بھی نہیں دیتا میں جیسے کسی کو نقصان ہو یا کسی کے خلاف غلط مشورہ استعمال ہو سکے. میں صاف ستھرے کیسز کرنے کا قائل ہوں. زندہ باد. میاں صاحب آپ نے کوئی بک لکھی ہے، کوئی کتاب؟ کوئی ایک بک کمپوز ہو رہی ہے. میں نے افکار امان ایک اپنی بک لکھی ہے. اس میں میں چونکہ زیادہ قائل مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، رفاعی گھرانے سے، اس لیے میرے اپنے خیالات میں بھی مذہب اور رفاعی خدمات کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے میں نے آج کل وہ جو کتاب ہے میری وہ ہے، اس کا نام تو ہے میں نے یعنی ہے افکار امان، لیکن اس میں عشق مصطفیٰ پہ میں بہت زیادہ ورک کر رہا ہوں اور مذہبی طور پہ. اور اس حوالے سے میرے دوست احباب جو ہیں انہوں نے مجھے یعنی ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے، تحریک عشق مصطفیٰ. اس کی عمارت کا بھی مجھے وہ انہوں نے ذمہ داری سونپی ہے. ہم اس میں کام کر رہے ہیں کہ انسان کو اس میں ایک شعر سنا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ ہمارا منشور کیا ہے کہ ہمدرد انسان ہوں خونی نہیں، خدا کا شکر ہے مذہبی تو ہوں جنونی نہیں. دوسرے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ ہے ہر مومن کا شعور، تمہ رہتا نہیں دل میں جنت و حور. یہ سب انتہائی خوش اخلاقی اور جو خوبصورت الفاظ میں آپ نے جو ہے نا وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے انصار قبیلہ ٹی وی کو وقت دیا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید؟ سر میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں قبیلوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. اس سے کسی کی بڑائی یا چھوٹا یا بڑے والی بات نہیں ہے. تفریق یعنی فرکشن آف ہیومینٹی کا عنصر جو ہے وہ نہیں ہوتا. بیسیکلی تو ہے تمہاری پہچان اور تمہاری ہمدردی وابستگی. تو آپ لوگوں نے یہ کاوش شروع کی ہے اچھی ہے. آپ ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے، ایک دوسرے کا ہمدردی کر سکیں گے یا کسی کے ویلفیئر کر سکیں گے، کسی غریب کی جو برادری میں غریب ہوتا ہے. یہی فلسفہ ہے قبائل کا. دوسرے میں ایک اور چیز جو ہے نا آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ رفاعی خدمات بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں مذہبی طور پہ، اور یہ تحریک عشق مصطفیٰ جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں پڑھی لکھی ایک سلجھی ہوئی سوچ کے ساتھ. اس حوالے سے نہیں چونکہ قرآن کریم اور احادیث نبوی اس میں کہیں ایسا عنصر نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بے شعوری کا مظاہرہ کرے. اسلام ایسا دین ہے جس نے ہمیشہ شعور کی بات کی ہے. قرآن کریم میں 28 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں جس پہ خوش ہوتا ہوں انہیں علم دیتا ہوں. تو جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ جنونی نہیں ہوتے. اور عشق مصطفیٰ جو ہے وہ حقیقت میں یہی ہے کہ انسان شعور کی اس بلندی پہ پہنچ جائے جب وہ اپنے آپ کو مخلوق اللہ کو خالق اور حضور سرور کونین کو رحمت للعالمین صدق دل سے تسلیم کرے اور اس پہ یقین قائم کر لے. پھر ان تعلیمات پہ وہ اتنا یعنی اپنے آپ کو ان تعلیمات کے حوالے سے اتنا روشناس کرائے، ان پہ اتنا عمل کرے اور اپنی شخصیت جو ہے اس کے تابع کرتا جائے. تو پھر تو ایک اصلاحی معاشرے کی بنیاد اسی طرح چلتی ہے. میرے ساتھ ایک دوست میرے ساتھ کالی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہم اس حوالے سے کوئی جو چلا رہے ہیں جس طرح رن کر رہا ہے معاشرہ ہمارا. میں نے کہا آج بھی اگر وہ ایک دور تھا خلافت کا جب آج بھی لوگ مظلوم یا بے سہارا لوگ جو ہیں وہ آج بھی کسی خلیفہ کے منتظر ہیں. وہ ایک مثالی دور اس کائنات میں گزرا ہے.
تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تربیت تھی سرور کونین کی، اور انہوں نے اسلام کی صحیح روح کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیا تھا۔ آج بھی اگر مسلم امہ ان تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے تو پوری دنیا جو ہے نا اس کی اصلاح جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ دعا کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جس پہ یہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یورپ کو، یہ وہ اس کو میں نہیں مانتا۔ میں نے اس پہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یورپ کا اور مشرق کا فرق بتایا ہے، اور اس میں نے یہ کہا ہے کہ آداب مقدم ہیں جو سیکھیں عرب سے، آداب مقدم ہیں جو سیکھیں عرب سے، میرے پیام سے اہل خرد بیدار ہوئے ہیں۔ ہاں آگے میں نے یہ کہا ہے کہ علم و حکمت کے مشیروں سے ذرا یہ پوچھ، علم و حکمت کے مشیروں سے ذرا یہ پوچھ، قرآن پڑھنے والے بھی کبھی بدکار ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میری یہ ہے کہ یورپ اور ہمارا فرق بہت بڑا ہے۔ ہم بیسیکلی مہذب لوگ ہیں، وہ صرف ڈسپلن ہو گئے ہیں، ڈسپلن ہیں وہ صرف اس معاشرتی زندگی جو ہے اس میں ڈسپلن انہوں نے قائم کیا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے ڈسپلن قائم نہیں کیا جس پہ شرم و حیا بھی ہو، کیونکہ اسلام شرم و حیا کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام جو درس دیتا ہے وہ انسانی ہمدردی کا دیتا ہے، اور معاشرے میں انسانی ہمدردی جو ہے اس کو جتنا زیادہ رواج دیں گے آپ، جتنا زیادہ لوگوں کے دلوں کو اس سے بیدار کریں گے تو اصلاح معاشرہ جو ہے اس کا عنصر بڑھتا جائے گا، اور لوگ جو ہے نا پرامن زندگی گزارنے کے لیے گزار کر خوش ہوں گے۔ تو میری اپیل یہ ہے کہ آپ اس کے مصطفیٰ ہماری تحریک کا حصہ بنیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ورک ہم کریں، اور جو یعنی جنونی تنظیمات ہیں ان سے انسانیت کو ہم باہر نکالیں، چونکہ آپ اگر حضور سرور کونین کی فضیلت کس وجہ سے ہے کہ ان کو جو کتاب آخری اللہ رب العالمین نے دی وہ کتاب اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے۔ جب اس کی علمیت جو ہے انہوں نے یعنی لوگوں کو اس سے روشناس کرایا تو لوگ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ وہی ہستی ہیں جس کی منتظر انسانیت رہی ہے۔ تو وہ علم دیا اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں، تو بیسیکلی علم کو اور شعور کو بیدار کرنے کا نام اسلام ہے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سب انتہائی مشکور ہیں آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صلاح الدین انصاری صاحب، جو کہ میاں ولی سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی یہاں پہ سیکریٹریٹ میں موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو 5 نومبر کو انصاری کنونشن لاہور میں ایوان اقبال میں ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایجنڈا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ یا پلیز۔ تھینک یو میر پا جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایوان اقبال 5 نومبر کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ اس میں ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مقامی انصار کی جو پوزیشن ہے اس کو بحال کرنے کے لیے جو ہم نے ترتیب دیا ہے پروگرام، وہ پورے پاکستان میں روشناس کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا سبق دیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارا پروگرام آ رہا ہے 5 نومبر کو، تو اس میں میاں زبیر انصاری صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، چونکہ باقی انصاری متحدہ موومنٹ کے جو تمام عہدیدار ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو 5 نومبر کو انشاءاللہ ہم ایک خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں جس میں میں محترم میاں امان اللہ خان چغتا صاحب کو بھی اس میں مدعو کرنے کی درخواست کروں گا۔ تو میرے پاس بہت بہت شکریہ۔ تو ثانی ذیوکر انتہائی خوبصورت انداز میں جو ہے نا دعوتی کلمات 5 نومبر کے حوالے سے میاں صلاح الدین انصاری صاحب فرما رہے تھے۔ ہم ان کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں سیکریٹریٹ میں وقت دیا۔ ہم انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ انسانیت سے محبت، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اور، تو ضرور سنیں گے ہم ان کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میر سفر خان لاشاری ہیں لاڑکانہ سے، لاشاری قبیلے کو انہوں نے متعارف کروایا اپنی کاوشوں سے۔ ان کا نام میر سفر خان ہے، تو انہوں نے سفر اتنا کیا ہے اپنی برادری کو
متعارف کروانے میں ایک دوسرے کے ساتھ یا ان کے ویلفیئر کے لیے. دوسرے ان کی جو انہوں نے وہ ان سے میں نے پوچھا، چونکہ خلیفہ اول ہے دربار عالیہ گلستان فقر کے بھی میاں صاحب کے مرید تھے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ انسپائر کیسے ہوئے کہ آپ نے لاڑکانہ سے پوری دنیا کے راؤنڈ نکالے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو لشکری بلوچ قبیلہ کا ایک فرد بھی ملا ہے تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے دعوت دی اور آپ نے اسے ان موتیوں کو ایک ہار میں پرو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بیسیکلی آئی واز پولیٹیکل ورکر ان دی سرویلنس آف مسٹر لیٹ ذوالفقار علی بھٹو ان لاڑکانہ. ان کے حلقے میں ان کے بیاف پہ سارے کام کرتا تھا یا ان کے ساتھ میں نے سیاسی ورک شروع کیا. تو وہ تنظیم کے بڑے قائل تھے، اس لیے مجھے اس سے میں انسپائر ہوا. تو میں نے کہا چونکہ بھٹو صاحب تو رہے نہیں اور وہ رفاقت نہ رہی، بعد میں انہیں وہ پیار نہ مل سکا شاید اس کی اولاد سے یا سیاسی ورکر سے جو پولیٹیکل ورکرز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو انہوں نے پھر اپنا رستہ جدا کیا. انہوں نے کہا کہ جو اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں اپنی پوری جو قوم ہے میری لشکری قبیلے کے لوگ ہیں، میں ان کو ساروں کو یونائٹ کروں اور ان کو ایک ہار میں پرو دوں، تو میری یہ سب سے بڑی سیاسی کاوش ہوگی. تو انہوں نے وہ کام کیا ہے. اس حوالے سے میں ان کے ساتھ یعنی لاڑکانہ میں بھی یا مختلف سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی ملا ہوں اور سندھ میں جاتا رہا اس حوالے سے. پھر ان کو اس کا یہ کریڈٹ ملا کہ جتنی بلوچ کمیونٹیز ہیں انہوں نے اس کو آج کل بابائے بلوچہ کا خطاب دے کر ان کے سر پہ وہ کلا رکھا ہے. تو جب آدمی اپنی یعنی قبیلے کے لیے یا اپنی یعنی اس کمیونٹی کے لیے جو کمیونٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اس کے لیے جب کام کرتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اس کو عزت سے نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. بہت شکریہ میاں صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. تو تنظیم کار یہاں پہ ہم نے ہائی کورٹ میں بیٹھے جو ہے نا میاں صاحب سے انتہائی چیزیں سیکھنے کو، باتیں کچھ خاص جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملی ہیں. سراج الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کی مدد کریں اور آپس میں پیار محبت سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے پیش آئیں. آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں. آپ AQ-TV کو جو ہے نا وہ وقت دیتے ہیں. AQ-TV کو آپ نے جو پذیر رہی تھی، اسی بات پہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر و آسانیاں پیدا فرمائے. پاکستان